دیں گے کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ یہ تو الیکشن نہ ہوا، یہ تو سلیکشن ہو گیا۔ نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے۔ یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں۔ یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ انہوں نے ڈکیتی ماری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈائریکٹ لائن میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب ہو گیا۔ شہباز شریف 201 ووٹ لے کر پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو چکے، لیکن یہ پہلا موقع ہو شاید پاکستان کی تاریخ میں جب منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو پہلے روز ہی اس قدر ٹف ٹائم نہ صرف ایوان کے اندر یا باہر بھی دیکھنے کو ملا ہو۔ ڈائریکٹ لائن کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے اپنے پروگرام میں پہلے کچھ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ عطا تارڑ متوقع طور پر وزیر اطلاعات ہو سکتے ہیں، خبر کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ مزید پورٹ فولیوز کیا ہو سکتے ہیں اس میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع یہ دے دوں کہ خارجہ، خزانہ اور داخلہ یہ 3 اہم پورٹ فولیوز ہیں جہاں پر سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ داخلہ کے قلمدان کے لیے ایک سرپرائز سامنے آ سکتا ہے۔ خارجہ اور خزانہ کے اوپر ابھی بھی بحث جاری ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ موجودہ جو نگران وزیر خزانہ ہیں شاید وہی کنٹینیو کریں۔ اسحاق ڈار صاحب بھی ویل پلیسڈ ہیں، لیکن ان کی قسمت جاگے گی یا نہیں جاگے گی چند دنوں میں فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ جو باقی پورٹ فولیوز ہیں، خواجہ آصف صاحب کے پاس پار کا محکمہ جا سکتا ہے، رانا تنویر کے پاس دفاع اور دفاعی پیداوار، CDA طارق فضل چودھری کے پاس جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ احسن اقبال کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا محکمہ جو ہے اس کا قلمدان جانے کی توقع ہے۔ یہ اب تک کی میری اطلاعات ہیں۔ عطا تارڑ صاحب اطلاعات کا محکمہ سنبھالیں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ سے عرض کروں تو دوسری اہم خبر ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی رخصت ہو گئے، نگران وزیر اعظم تھے۔ زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سینٹ میں بھی چیئرمین سینٹ ان کا بندہ ہو، ان کی پارٹی کا نمائندہ ہو۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب کے حوالے سے کچھ سیانوں نے زرداری صاحب کو مشورہ دیا کہ ان کی گنجائش پیدا کی جائے۔ زرداری صاحب ابھی تک نہیں مانے، تو یہ بھی ایک ٹائی پڑی ہوئی ہے کہ چیئرمین سینٹ کاکڑ صاحب ہوں گے یا گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی کوئی اور بندہ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی 2 اہم خبریں۔ اب آ جاتے ہیں آج کے منظرنامے کے اوپر۔ وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ 2 بڑے اہم واقعات ہوئے۔ عمر ایوب صاحب کی تقریر، وہ باتیں جو PTI کبھی پارلیمان کے باہر کیا کرتی تھی، ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا کرتی تھی، اب وہ مینڈیٹ کے ساتھ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو جس کی وہ غیر جانبدارانہ انکوائری کی مانگ کر رہے ہیں، چاہے اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہوں، چاہے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے، اسے ہم نہیں چلنے دیں گے، اس کے خلاف تحریک برپا کریں گے۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی ایک مختصر سی پریس کانفرنس آئی جو کہ آج کے دن جو ایوان میں جو سب کچھ ہو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ بھاری تھی، کیونکہ مولانا اگر یہ کہیں کہ یہ پارلیمان دھاندلی کی پیداوار ہے، مولانا اگر یہ کہیں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، اور مولانا اگر یہ کہیں کہ آج کا نوجوان اس کی سوچ بدل چکی ہے، تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں جو مستقبل کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں کچھ خدشات کو جنم دے رہے ہیں۔ مولانا کیا کہہ رہے تھے، دیکھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی دھاندلی کی پیداوار، جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے، بھرپور تحریک ہوگی۔ مولانا بھی تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے امیدوار ہوں گے۔ یہ دونوں کا بھی پاکستان کا جو ڈیموکریٹک اتحاد تھا، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ان کے ہم آواز تھے، لیکن اب اپنی سمت بدل چکے ہیں، رستہ جدا کر چکے ہیں۔ اس لیے PTI کا جو بیانیہ ہے اس میں وزن زیادہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ PTI کے ساتھ نون لیگ کے اپنے اتحادی بھی جا کھڑے ہوئے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے اندر سے بھی آوازیں، چاہے وہ میاں جاوید لطیف کی ہوں یا دیگر کی ہوں، جو دھاندلی کی بات کرتے ہیں۔ اس سب میں یہ نظام کیسے چلے گا، یہ کمپنی کیسے چلے گی؟ شہباز شریف صاحب جو پچھلے 16 ماہ وزیر اعظم رہے اس سے کتنا مختلف ہوں گے؟ ایوان کے اندر باہر PTI کا شور شرابہ ہوگا، PTI کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ہوگا، مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا، وزیر اعلیٰ KP ان کا اپنا ہوگا، پنجاب میں ان کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہوگا۔ تو سب کے بیچ یہ نظام کیسے چلے گا؟ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جن چیلنجز کا ملک کو سامنے ہے، شہباز صاحب اس کا حل کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ وہ سوالات، اور بالخصوص مولانا کا سوال کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے،